چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک کسان اور اس کی سنہری مرغی کی کہانی ہے، لیکن اس کا سبق آج کے دور کے لیے حیران کن حد تک گہرا ہے۔ تو اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی تحفہ ایک بہت ہی عجیب و غریب شکل میں سامنے آئے؟ کیا ہم اس کی اصل قدر کو پہچان پاتے ہیں؟ ہماری کہانی کا آغاز کسی خزانے کی دریافت سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک پرسکون سے گاؤں میں ایک بہت بڑے چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک دن ایک عام سے گاؤں میں اچانک ایک دیو ہیکل مرغی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی مرغی نہیں، بہت بڑی، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اب جہاں گاؤں کے باقی لوگ شاید گھبرا گئے ہوں گے، وہیں ایک کسان آگے بڑھتا ہے اور وہ گھبرانے کے بجائے بڑے سکون سے اس مرغی کو ایک رسی سے پکڑ لیتا ہے۔ اس کا یہی ایک عمل ہمیں اس کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ تو مرغی تو پکڑی گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ یہ صرف مرغی کو قابو کرنے کی نہیں، بلکہ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کی ایک انوکھی شراکت داری کی کہانی بن جاتی ہے۔ تو یہ کسان روزانہ کیا کرتا تھا؟ اچھا، سب سے پہلے تو وہ اسے خوب سارے پھل کھلاتا تھا، پھر وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا، وقت گزارتا، اور تو اور وہ اسے ورزش کروانے کے لیے جم بھی لے جاتا تھا، اور آخر میں وہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے تھے۔ مرغی کسان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کھیتوں تک لے جاتی۔ تو یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا تعلق تھا۔ جب سب کچھ اتنا اچھا اور معمول کے مطابق چل رہا تھا، تبھی کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، ایک ایسا بحران جو ایک بہت بڑے غیر متوقع انعام کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اچانک اس مرغی کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ کہانی کا جو پرسکون ماحول تھا وہ ایک دم سے فکر اور پریشانی میں بدل جاتا ہے، اور کسان وہ بے بسی سے، بہت زیادہ پریشانی اور دکھ کے ساتھ صرف اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کا یہ رد عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا لگاؤ صرف فائدے کے لیے نہیں تھا، وہ سچ میں اس مرغی کی فکر کرتا تھا۔ اور پھر اس ساری تکلیف اور پریشانی کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ مرغی ایک بہت بڑا چمکتا ہوا سونے کا انڈا دیتی ہے۔ تو آخر اس پوری کہانی کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس مسلسل محنت اور دیکھ بھال کا اس ناقابل یقین انعام سے جو تعلق ہے اسے ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حقیقی تحفے بس مل نہیں جاتے، انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کسان کا جو تجربہ تھا وہ اسی ایک جملے کا ثبوت ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، سونے کا انڈا تو انعام تھا، ایک بہت قیمتی نتیجہ، لیکن وہ انعام آیا کہاں سے؟ اس کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ تھی مرغی کی صحت اور اس کی خوشی۔ کسان کی توجہ انڈے پر نہیں بلکہ مرغی کی فلاح پر تھی، اور یہی اس کی کامیابی کی اصل وجہ بنی۔ لیکن ٹھہریں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس میں ایک آخری بہت دلچسپ موڑ ہے۔ انڈا دینے کے بعد وہ مرغی رونے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرغی روئی کیوں؟ اس کے آنسوؤں کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تحفہ یا نتیجہ ہی اہم نہیں ہوتا، جس ذریعے سے وہ تحفہ مل رہا ہے، یعنی خود مرغی، اس سے بھی تعریف اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دینا جاری رکھ سکے۔ یہ آنسو اس بات کی نشانی ہے کہ کوشش کو سراہا جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نتیجے کو۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں ملنے والے تحفوں یعنی صرف نتائج کی قدر کر رہے ہیں، یا پھر ہم ان کے ذرائع یعنی ان رشتوں اور اس محنت کی بھی پرورش کر رہے ہیں جو نتائج کو ممکن بناتے ہیں؟